السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے کئی ایک لوگوں نے یہ کوشچن اٹھایا ہے کہ جس قسم کے ملکی حالات ہیں آپ اس پر بھی بات کیجئے، کیونکہ ہر ایک شخص یہاں پر پریشان حال ہے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ حالانکہ وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں، سروے بھی ہو رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے آخر کیا وجہ ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو اس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ کو سننے سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ میں اسٹوڈنٹ سائیکالوجی ہوں، تو میں اس کو فطرت کا پہلے انالیسس کروں گا تاکہ عام ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ واٹ آئی ایم، وائی آئی ایم ڈوئنگ دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی، اور یا میرے اندر یہ جو شیطانی ترغیبات کس طرح پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان پیدائشی طور پر تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن آخر کیا بات بنتی ہے۔ تو اس کو میں اگر سامنے رکھوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہائر ان پاور لوگ ہیں اور جو کسٹوڈین ہے سسٹم کے، وہ ان کی ایسی حالت ہے جیسے منی اور لسٹ اس نے انسان کو شیطان بنا دیا ہے۔ یعنی کہ میں، میری ذات، ایگو، دولت، طاقت، شہرت، اس کی خاطر وہی کام کر رہا ہے جو شیطان نے کیا، جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا، دھتکارا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنی اوصاف کی وجہ سے جو میں نے اس کے اندر اس کی روح میں پیدا کی، تو اس کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے، ہم سپر، میں سپر ہوں جی، میں آگ سے پیدا کیوں، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن اس کی ہسٹری آگے آ کر دیکھیں کہ وہی آدم جس کو یہ سٹیٹس دیا گیا اور جنت میں ہر جگہ جائیں ٹیسٹ کیا گیا، تو وہ پہلی موقع پر ٹیمپٹیشن کے اندر آ کر اور اس شیطان کی ترغیبات میں آ کر اس نے غلطی کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ ان ادر ورڈ ہمارا جو سٹیٹس تھا وہ نمبر 2 پر آ گیا جب دنیا بھیج دیا۔ اور ساتھ ہی سورہ آراف میں بتایا، اب میں انسان آپ کو نکال رہا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس کتابیں بھیجوں گا، میں اپنی ڈائریکشن دوں گا تاکہ آپ اس صحیح راستے پر چلیں، اور اگر صحیح راستے پر آئیں تو یو ول ہیو اگین بیک، جنت میں چلے آئیں گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، لہٰذا ایز اے کرس آپ کے اندر رائیولری رہے گی، آپس میں لڑتے مرتے جھگڑتے رہیں گے۔ تو یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرس کیا، لیکن کتابیں دیں اور یہ سب کچھ علم دیا۔ اور کمال کی بات ہے، اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اس کے اندر ریزننگ پاور، لاجک دی، اور اس کے اندر پوٹینشیل دیا کہ چیزوں کو سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور آگے کی طرف چل سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فقط اپنی ذاتی مفادات کے لیے سائنٹسٹ تو بن گئے اور دنیا میں ترقی کا کیپٹلسٹ بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن انسان نے اس انرجی کو اپنے اشرف المخلوقات بنانے پر نہ لگائی۔ تو لہٰذا اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ملک میں کیا چیز کی کمی ہے؟ قرآن شریف آپ کے پاس ہے، ایتھیکل مارل سٹینڈرڈ ہیں، آپ کے بزرگ ہستے ہیں، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیا ریزن ہے کہ یہ انسان اس وقت اتنی یعنی کہ شیطانیت کی طرف چلا گیا کہ وہ ایک چلتے پھرتے ایک مسلمان اٹامک انرجی ملک کو تباہی پر لے کر چلے جا رہے ہیں؟ تو کون ہے؟ کیا یہ لوگ کوئی عام آدمی ہے یا ان پڑھ ہیں؟ نہیں، اس میں بے شک کوئی اس کو برا سمجھے، حق کی بات کرنا چاہتا ہوں، شاید میں پاکستان میں کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن میں یہاں کہہ سکتا ہوں، اس ملک میں آزادی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ملٹری کے اندر کتنی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو کتنا آرگنائز کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنے سسٹم میں ہوتے ہیں، لیکن غالباً لاسٹ اسٹیج پر جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں ان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ ان کے اندر بھوک پیاس اور پاور کی کتنی اس کے اندر اندھی ان کے اندر خواہشات کا مرکب مجموعہ بنا ہوا ہے کہ جب یہ اس اسٹیج پر آتے ہیں تو اندھے اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چلتے آئیں، آپ کی پوری ہسٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسی طریقے سے ہے، لیکن اس اسٹیج پر میں یہ سمجھ نہیں سکتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کہ ایک شخص جو جنرل ہو اور وہ حافظ ہو، بامانی پڑھتا ہو، اور وہ کہے کہ میں سید ہوں، اور اس کے بعد ہونے کے بعد وہ اس قسم کی غلطیاں کرے کہ جو کہ ایک اسی طرح باجوہ یا دیگر لوگوں نے کی ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی ایک پریشان کن ایز اے مسلم مجھے یہ بڑی چوٹ لگتی ہے۔ لوگ ہمیں مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی پہلے تو چلو ہو گئے کہ ان کو اسلام کا نہیں پتہ تھا، ایک حافظ ہو کر وہ کس طریقے سے منور کر رہا ہے، کس طریقے سے حق کو چھپا کر، اور مخصوص ٹولہ جو اس کے
فیوریبل ہوتا ہے ہمیشہ اس آرمی کا جو ان کی بیکنگ کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ حکومت چلاتے ہیں. اگر کوئی حق کی بات کرنے والا آیا ہے یا کسی نے اس کے خدا اور رسول کی بات کرتا ہے یا کہتے ہیں انسانوں کو حقوق ہے، انصاف کی بات کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کہتا ہے. تو یہ کون سا سلسلہ ہے؟ میری یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ آخر کیا ریزن ہے. میں اس کا تھوڑا سا آگے انالیسس کرتا ہوں، اور آپ کے جتنے سوالات ہیں میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن پلیز میرے پر ٹائم فیکٹر ہوتا ہے، میں اتنا لمبا پروگرام نہیں دے سکتا. اس کے ایک تو اس میں انٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. موجودہ دور میں لوگ ٹائم کانشیس ہیں، بے شک وہ ارد گرد دوسرے غلط کاموں پر لگائیں، لیکن وہ کہتے نہیں جی یہ اتنی ہم ثقیل بات نہیں سن سکتے، لیکن اس کو ثقیل بات کو سننا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو یہ بات کیجئے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہی کلین سلیٹ سے ہوتا ہے، نہ اچھا نہ برا ہے. اس میں اندر اللہ تعالیٰ نے روح پیدا کی، روح میں اس میں اچھائی برائی کی تمیز ہے. وہ جو اوپر اٹھتا ہے، لیکن اچھائی برائی جو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں قرآن حدیث اور جن چیزوں کو، وہ لیتا تو ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے پڑھ کر تو اس کو الٹ ہی کام کر رہے ہیں. نام سب کے مسلمان ہیں لیکن تمام وہ غلط کام نہ کر رہے ہیں، رشوت، بے ایمانی، فراڈ، ہیرا پھیری، دھوکہ کرنا، ایک دوسرے کو چیٹنگ کرنا، اور ناجائز طریقے سے مدد کر کے ناجائز طریقے سے مال کمانا. کیوں؟ اس کے اندر ہے میری، میں اور دولت، منی منی منی. اور اس کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا، جب اس کا ضمیر پہلی دفعہ اندر سے یہ آواز دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یار بری بات ہے، لیکن کہتا ہے ابو جی بھی کر رہے ہیں، ماموں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے، جس بھی کر رہا ہے. اور تو یہ جو منسٹر بیٹھے ہیں، یہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں، یہ ایکٹیو ہیں اور دس ہیں اور دیٹ، تمام وہ غلط کام کر رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی پہ آ کر بڑے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے. تو کہتے ہیں یار یہ تو پھر حلال کی بات ہے. یہ ان ادر ورڈ اسلام یہی ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے، ہمارا نام مسلمان ہو، لیکن تمام وہ کام کریں جو مٹیریلسٹ ویسٹرن ورلڈ کر رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ماحول اس قسم کا ہوا ہے، اور اس قسم کے ماڈل جو آ گئے ہیں، ماڈل نے نئی نسل کو بھی ساتھ تباہ کر رہے ہیں. 2 دنوں بعد وہ بھی وہی کچھ کریں گے جس طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جب آپ اشرف المخلوقات ہیں تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ کے اندر سینس رکھی ہے اچھائی برائی کی. میں قرآن شریف کی آیت بھی اینڈ پر آپ کو بتا دوں گا کہ انسان ہم نے اچھائی برائی کا نے رکھا ہے، لہٰذا اس لیے آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، آپ نے قرآن شریف پڑھا؟ کیا قرآن شریف کی آیات نہیں ہیں؟ قرآن شریف نے یہ نہیں کہا کہ میں پکڑ لیتا ہوں؟ اور خدا کا خوف کریں، ایک دن آپ نے سب میں مرنا، میں نے مرنا ہے. وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوئے چلی جا رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آپ کو یہ پتہ نہیں ابھی آپ کورونا سے باہر نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اس قسم کے ہڈن جو ہوتے ہیں نا جراثیم نکال کر پنشمنٹ دیتا ہے. تو جو کہتا ہے نا اللہ میں پنشمنٹ دیتا ہوں، تو یہ تمام جو پہلے جو قومیں ہو چکی ہیں، قوم نوح، عاد، سمود، شعیب، اور موسیٰ کے دور میں فرعون اور دیگر مختلف قسم، یہ وہی لوگ تھے. پاور، منی، کنٹرول، لوگوں کو دبانا، لوگوں کو اپنے قابو میں لانا، اور اس طریقے سے ان چیزوں کو آپ کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈ قرآن شریف کے اندر ایک ورڈ لکھا ہوا خذولہ، انسان تم چیٹر ہو. تو ہم لوگ چیٹر ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دوغلا ہیں. دوغلا منافق ہوتا ہے. منافق کی بڑی ایک زبردست سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو منافق کر دے گا، لیکن بار بار کہا میں منافق کو نہیں کہوں. تو میرے بھائی، میں کوئی یہاں وہ واز تو نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. مجھے دیکھنا چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ حق کی بات کر رہا ہوں، کیا قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ کیا میں خود اس طریقے سے نہیں کر رہا کہ پریچنگ کروں، بڑے بڑے سرمن دوں، بڑے بڑے. اچھا، ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے، او جی فلانا دن منا لو جی، او جی باہر سے امام کعبہ آئے ہیں تو وہ ان سے مل لو، اب سب پاک صاف ہو جائے. جی فلاں چیز ہے، اس کو یوں کر لو. یعنی کہ یو ٹیک دس ٹو، کیونکہ اللہ میاں کو بھی آپ چیٹ کریں گے. آپ لوگ خدا کے لیے آپ ذہن میں سوچئے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. خدا نہ خواستہ اس وقت بیٹھے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی آفات آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آفات آتی ہیں تو ان سے غریب جو ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ جتنے بھی یہ فلڈ، جتنے بھی یہ آئے دن یہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے کرتوت کی وجہ سے کرتا ہوں کہ شاید ہی ان کو عقل آ جائے. غرض کرنے کا مطلب ہے جب یہ طوفان، یہ چیزیں آئی ہیں تو یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ شاید عقل کے ناخن پکڑ لیں.
لیکن آخر کے ناخن دو پکڑے گا نا، جو غریب ہے، جو اس سے دو چار ہے، تو جنہوں نے اوپر ہی بیٹھ کے ہوائی جہاز سے بیٹھ کے کسی اور ملک میں چلے جانا، پتہ ہی نہیں ہونا کہ پھر کب آئے گا کب جائے گا، جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قسم کی دولت ہو اور یہ کچھ کر رہا ہوں، اور پھر بیٹھ کے سرمن دے رہے ہوتے ہیں، میسج یہ ہو گیا، میسج وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنی گریبان میں دیکھو، یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، وہاں اللہ میاں یہ تمہاری چلاکی زبانوں کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے ہم اس چیز کی طرف جائیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اور کہا کہ انسان جس وقت میرے دربار میں پیش آئے گا سب کچھ سامنے رکھ دوں گا، آپ کے عذاب کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ایک وارننگ سی ہے انسان کو۔ لہذا جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے کہ ایک آپ ان لوگوں کو لے آتے ہیں جو نمبر 2 ہوں، نمبر 1 فراڈی ہوں، ہیرا پھیرا کرنے والے ہوں، ان کا رشوت اور ہیرا پھیری سے ملک لوٹنے کا ایک ریکارڈ ہو، ان کو آپ چن کر لائیں، اور پھر انہی میں سے چن کر پھر جب ان کو ٹائم گزر جائے تو پھر آپ جو نئے انٹرم گورنمنٹ ہیں وہاں بھی ان میں چن کر اسی قسم کے لوگ کو آئیں۔ تو یعنی کہ اس قسم کی آپ انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی حق یا عوام کی بات یا عوام کا کوئی نمائندہ نہ چنا جائے، ایز اے ریزلٹ آف اٹ، یعنی کہ بفور الیکشن، ان دا الیکشن اینڈ آفٹر الیکشن آپ نے پہلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، سارے وہ کہتے ہیں جو آپ کے گروپ ہیں جو آپ نے لے کر لے آئے ہیں۔ حافظ صاحب یہ سنیے گا، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ یو، دے آر ٹاکنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ایوری ویئر ایوری پرسن نوز واٹ از آرمی، واٹ از دیئر رول، واٹ دے آر ڈوئنگ، کس قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں، اگر کوئی غلط آدمی آئے تو اس کو کس طریقے سے تڑپا کر مارتے ہیں، اس کے حقوق کو کس طرح پامال کرنے کے لیے آپ ان کے اوپر بار بار طرح طرح کے آئے نئے سے نئے کیس، نئے سے نئے کیس، نئی کریکٹر اسیسینیشن، دس دیٹ، یار کسی طریقے سے اس کا امیج ختم ہو جائے تو میرے ہی مرے۔ اچھا پلیز ایک ذہن میں رکھیے گا، آپ جو مے کا جو ڈے کو یوٹیلائز کر رہے ہیں نا اس چیز کے لیے، اس سے آپ انالیسس کریں۔ اگر وہ نفرت ہے تو لوگوں کو فوج سے نفرت نہیں ہے، ان جرنیلوں سے نفرت ہے جو پمپ اینڈ شو، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کا خیاضہ باقی لوگ نہ بھگتیں، لا آف جنرلائزیشن کے ذریعے۔ اگر وہ کیا ہے تو پھر مقصد تو یہ تھا کہ آپ صحیح معنی میں کام کرتے، ان کا فائدہ کنہوں نے کیا؟ جو آپ نے بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو منور کیا۔ اگر کوئی اس قسم کی گورنمنٹ آئی جو بالکل نیوٹرل ہو اور جہاں آرمی صاحب کا کوئی کنٹرول نہ ہو اور ججز آنےسٹ ہوں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے جب یہ کوڈ لگے گی تو پتہ لگے گا ان چیزوں کو منور کرنے کے لیے کس طریقے سے پولیس کو یوز کیا گیا، کس طریقے سے آرمی کے لوگوں میں انڈائریکٹلی اس میں ہے۔ کیونکہ تماشا یہ ہے، سب لوگ یہاں چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی اس 2023 میں یہ گورنمنٹ ہے کہ عجیب و غریب قسم کے ہے۔ جائے اس طرح تو ایسے پری پارٹیشن بھی نہیں ہوتی تھی، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو یہ کر لو، فلاں کے گھر میں ان کی ماں بہنوں کو ایک کر دو، فلاں کے جو ہے کاروبار تباہ کر، صرف اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک خاص پارٹی کے لیے جو اس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ دے شوڈ بی فری فرام دا آرمی انفلوئنس اینڈ دے شوڈ فالو دا رولز آن قرآن و حدیث سے جس طریقے سے چلنا ہے، تو اس کی طرف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت لوگوں کی ہے تو لوگوں کو وہ حقوق ملنے چاہیے، وہ کریں۔ آرمی اگر اپنا کام نہیں کرتی تو اس کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کا سلسلہ ہے یا پارلیمنٹ کا سلسلہ ہے اس کے اندر منور کر کے اس قسم کے آدمیوں کو لا کر آپ مستقل طور پر اپنا ایک گرپ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہی ذرا کچھ ہوا۔ اچھا پھر ایک اور آپ کی یعنی کہ سلسلہ انالیسس میں آتا ہے، پھر آپ نے ہر ایک کی یہ جو آپ کا ISI ہے، میرے خیال میں قیامت کا دن سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا پھر آپ لوگوں سے، یو یوز دوز پیپل، کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک انہوں نے فائلیں رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 2 کرپٹ جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر، ان کو کہہ دیتے ہیں ہم آپ کی بیکنگ کریں گے، آپ الیکٹ ہو جائیں گے، جب الیکٹ ہو جائیں گے ضرور یوں ہوا تم نے یہاں سے ٹولہ بنا لینا ہے، جو چلتی ہوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو دھچکا دینا ہے تاکہ وہ کمزور ہو جائے۔ ایوری تھنگ اگین شوڈ بی ایٹ دا مرسی آف ان یور ہینڈ۔ پلیز آئی ایم ٹاکنگ دس، عقل کے ناخنوں سے بات کر رہا ہوں، لاجک ہے، آپ کی پوری کیس ہسٹری سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ رائٹ فرام آئی میں سے لیاقت علی
مرحوم کے بعد سے یہ ایوب خان سے جو سلسلہ چلا اور پکا ہوتا ضیاء کے دور میں اسٹیبلش فیکٹ ہوگا، انہوں نے اس قسم کے ٹاؤٹ پکڑے جن کی ٹریننگ لے کر انہوں نے پرماننٹ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جن کا کام ہی ہے دے آر بزنس مین، یو لائک سچ کائنڈ آف بزنس پیپل. تو پلیز کیپ ان مائنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ اس چیزوں کو دیکھا جائے گا. اب یہ اس قسم کے جو آپ لوگ لے کر آتے ہیں تو یہ عہد کا ہمارا ہولڈ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ اس طریقے سے آپ ہولڈ چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ہیں سردوں کو ان کو کریں، جو ملک میں جو آئے دن یہ پرابلم ہو رہی ہیں ان کے اوپر کنٹرول کریں. آپ اپنا کام تو کرتے نہیں لیکن دوسروں کے اندر منور کر کے ان کو سپرسیڈ کر جاتے ہیں. تو جب تک اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے اگر زبردست قسم کی پنشمنٹ نہیں دی جائیں گی ان لوگوں کو جو کہ آئین کو توڑ رہے ہیں. آپ کا آئین کھلونا ہے، مانی خود دے دیے، بندے خود بٹھا دیے اور انٹرپریٹ کرنے والے کئی اس قسم کے آپ کو ججز بھی مل جاتے ہیں. تو پلیز کیپ ان مائنڈ پرابلم ہیئر از ایگو. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ایگو ہوتا ہے، وہ ایگو کے اندر اندھا ہو جاتا ہے. نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی ایک ہپوکریٹ بنتا ہے اور جس وقت وہ ایروگیٹ ہو جائے تو اس کے آنکھیں جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے. کہتا ہے میں کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتی. وہ حق کو بادل کہتے ہیں میں حرف آخر ہوں. وہ اللہ کے بندے وہ حرف آخر کس طریقے سے ہے؟ ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کم از کم قرآن شریف کو پڑھ کر اس پر عمل کر دیں کیونکہ آپ سید ہیں. سید کا بڑا ہمارے سلسلے میں مقام. سب سے بڑی چیز ہے آپ حافظ ہیں. یہ چیزیں یہ پولیٹیکل لوگوں کو نہیں آتی. آپ نے حفظ کیا ہوا، آپ اس کا معنی سمجھیں. کیا حافظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف بائی نام میں حافظ رہیں، اور آرمی کا کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بزنس میں بھی حصہ لے، فلانی چیز میں بھی حصہ لے، فلانی چیز میں، یعنی کہ وہ آپ ان لوگوں کو لے آتے ہیں جو اس قسم کے قانون بنائیں اور آرمی کو بیچ میں انوالو کر کے اکانومی کے افیئر جو ہیں یا دوسرے جو اس قسم کی پالیسیز ہیں ان میں آپ کو پارٹیسپینٹ کرنے کے لیے بنا لیں. تو دس از ناٹ دا وے آف آئی میں سے آئین میں ہر ایک حدود ہے. آرمی کی اپنی حدود ہے، آئی میں سے پارلیمنٹ کی اپنی ہے اور ججز کی اپنی ہے. تو خدا را یہ چیز میں رکھیے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے. پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.